قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اب آخری کڑی ہے، دعا ہونے جا رہی ہے۔ الحمدللہ جو کامیاب رہا اور بہت ہی اچھا پیغام، پیاری نصیحت حضرات علماء کرام نے آپ حضرات کو دی ہے۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل کریں اور عمل کے اندر پختگی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اتنا اس جلسے کو سجایا گیا اور اس قدر اس کو کامیاب کرنے کے لیے محنتیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تمام کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ ہم اپنے زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے اور نیکیوں میں، عبادات میں، اطاعت میں اضافہ کریں گے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں، ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو بدلے میں اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو ہم اور آپ اللہ کی مدد کیا کریں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ اسی بالکل بات نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والوں تم خدا کے دین کی مدد کرو، خدا کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے اور خدا کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے میں تم مدد کرو، اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دیں گے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم جس قدر دین کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ بدلے میں ہماری مدد فرمائیں گے، ہمیں مضبوط فرمائیں گے۔ اور میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، بہت ہی جامع حدیث ہے، بس اس کا ترجمہ بتا کر کے بات ختم کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، کہ دین تو سراپا خیر خواہی وفاداری کا نام۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، کس کے ساتھ وفاداری کریں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ تم خیر خواہی کرو۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت اور بندگی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور فرمایا للہ ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری کرو، اس قرآن کی تعلیم کو اپناؤ، قرآن کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرو۔ پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اس لیے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں، تو اللہ کے کلام سے بھی بہتر کوئی نہیں، اور جو بہتر کے کلام کو سیکھے سکھائے ان سے بہتر اور افضل کوئی اور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم، اس کی عظمت، اس کا احترام اپنے دلوں میں رکھو اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کی ہم تلاوت کریں گے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ جو تلاوت نہیں کرے گا، سنے گا، اللہ اس کو بھی نیکی دے گا۔ اور اس کا احترام ہو، بے وضو اس کو نہ چھوا جائے اور ناپاکی کی حالت میں بالکل اس کا ہاتھ لگانا یہ درست نہیں، اور تلاوت کرنا بھی درست نہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری کریں۔ اور فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کے طریقے پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا،
جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، اور جو نبی کے نقش قدم پر چلے گا، نبی نے فرمایا کانا معی فی الجنہ، وہ آدمی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نبی کے پڑوسی بنے جنت میں، تو دنیا میں لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ نبی کی سنتوں پر چلیں۔ جب آپ نبی کے ایک ایک طریقوں کو فالو کریں گے، زندگی میں عمل میں لائیں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخرت میں بھی اپنا لیں گے۔ اور نبی کا نام ادب کے ساتھ لیں، احترام کے ساتھ لیں، عزت کے ساتھ لیں، اور جب نبی کی حدیث بیان کی جائے، نبی کی حدیث کی تعلیم دی جائے، تو ان مجلسوں میں بھی باادب بیٹھا جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا یہ مطلب ہے کہ پیارے نبی نے اللہ کے پاس سے جو احکام لا کر کے دیے ہیں وہ برحق ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طرح سے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین وعامتہ، اور جو مسلمانوں کے امام ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، تو ان کو حکومت کرنے میں، ان کو فیصلے لینے میں مدد کرو۔ ان سے کہیں اگر غلطی ہو رہی ہے اور خطا ہو رہی ہے تو ان کی اصلاح کرو، لیکن پیار سے اور محبت سے، میٹھی زبان سے اور پیارے بول سے، ایسی بات سے نہیں کہ اس کو تکلیف ہو جائے، اور ہرگز ان کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا جو مسلمانوں میں عوام ہیں، جو غریب حال ہیں، جو محتاجگی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی خبر رکھو، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم بچے کے سر پر محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ ہڑپو، نہ کھاؤ، اس لیے کہ قرآن نے سختی سے منع فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کے مال کو ہضم کر لیتے ہیں اور ہڑپ لیتے ہیں اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اس کو کھا جاتے ہیں، تو دراصل جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دنیا کی زندگی میں جب جہنم کا انگارہ اس کو قرار دیا گیا تو موت کے بعد اس کو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ سب مل کر کے معاشرے کو اچھا کریں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور اس جلسے سے جو ہمیں پیغام ملا ہے اس پیغام کو اپنائیں۔ اس مدرسے کے لیے ماشاءاللہ بہت بہترین جذبہ تعاون کا دکھایا گیا ہے، اور اس کو مزید آپ حضرات ترقی دیں، اس لیے کہ دین سکھانے والے اب دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے، یہ علماء کرام ہی آپ کو بتائیں گے۔ یہ دین کے قلعے ہیں مدرسے، مدرسے اگر محفوظ ہیں تو ایمان بھی محفوظ ہے، عقیدہ بھی محفوظ ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں، تب جا کر کے رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن آپ کو مسجدوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اعتکاف مسجدوں میں کیا جاتا ہے لیکن مدرسوں میں اس کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں حقیر سمجھ کر کے نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اگر ہم نے مضبوطی کے ساتھ اس چراغ کو جلایا ہے اور اس کو مضبوط کیا ہے تو معاشرے کے اندر بھی اس کی روشنی جو ہے پھیلے گی۔ اس لیے وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور ساتھی بھی جا چکے ہیں، اب دعا ہوگی، سبھی درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔